السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، اور اس مہنگائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت توفیق دے، اتنا رزق دے، اتنی رزق میں برکت دے کہ ہم ان حالات کا، اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ویورز، میں آپ لوگوں کے لیے میٹھے میں زردہ چاول لائی ہوں۔ آپ سے میرے یہ ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہت اچھی اور مزے کی ریسیپی ہے، ایزی بھی ہے، انگریڈینٹس بھی اتنے زیادہ یوز نہیں ہوتے۔ آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ، اپنے بجٹ کے لحاظ سے ان کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہی بتاتی ہوں کہ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اپنے ایکسپینس کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ ان میں چیزیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میری ریسیپیز تقریباً جو ہے وہ ڈیلی روٹین کی اور مزے کی ریسیپیز ہوتی ہیں۔ تو زردہ چاول میں پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ میں نے تقریباً اس میں پتیلے میں پانی لیا ہے، آدھے سے کم پتیلہ پانی کا ہے، اس میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور چاول میں نے اور ان کو میں نے دھو کے تو بھگو لیا ہے۔ 3 کلو میں نے چاول لیے ہیں، ان کو میں نے دھو کے بھگو لیا ہے۔ اور 3 گلاس، اس میں پونے 3 گلاس ڈال لیں، 3 گلاس ڈال لیں، تقریباً پونے کے 3 گلاس میں ڈالوں گی۔ اس میں میٹھا یہ کافی ہو جاتا ہے، پونے 3 گلاس اس میں میٹھا جو ہے نا کافی ہے، اتنا کافی ہے، یا 3 گلاس بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی ہر گلاس کا 1 گلاس جو ہے وہ چینی اس میں ڈلے گی۔ 3 گلاس چاول ہے تو 3 گلاس ہی چینی ڈلے گی، تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں تو پونے 3 گلاس کر لیں چینی۔ اس میں پھر یہ میوہ جائے گا، یہ ہے تقریباً 50 گرام ہے۔ اور اس میں گارنش کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے بادام میں نے کرش کیے ہیں، اور اس میں گارنش کے لیے میں تھوڑی سی برفی لی ہے، وہ میں اس کو گارنش کروں گی۔ اور پھر میں نے یہ گری جو ہے یہ لی ہے، میں نے تقریباً 100 گرام لی ہے، اس کو میں نے کاٹ لیا ہے ٹکڑوں میں، اور 3 تقریباً میں نے چھوٹی الائچی کے وہ دانے لیے ہیں، تو میں یہ کچھ لوں گی، اور ایک آدھا میں جو ہے وہ چینی کا جب شیرہ بناؤں گی تب میں اس میں ڈال دوں گی۔ اور کچھ میں نے بادام جو ہے دھو کے بھگو لیے تھے، اور ان کو میں نے 2 حصوں میں کر لیا ہے، تو یہ اس میں میں پھر وہ جو ہے وہ ڈال دوں گی، اس کو گارنش کے ٹائم یوز کروں گی۔ اور ایک میں نے انڈا بوائل کیا ہے، انڈا بھی میں گارنش کے ٹائم اس کو جو ہے وہ یوز کروں گی۔ یہ گارنش میں ایکسٹرا چیزیں ہیں، آپ ان کو نہ بھی یوز کریں تب بھی زردہ بہت اچھا بن جاتا ہے، صرف گری اور میوہ سے بھی اچھا زردہ بن جاتا ہے۔ اس میں فوڈ کلر جو ہے وہ اورنج کلر کا میں نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون اینڈ ہاف لیا ہے، 2 ٹیبل اسپون بھی ہو سکتا ہے، 1 ٹیبل اسپون بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ زردہ کلر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کلر کتنا ڈارک آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب میں آپ کی ریسیپی شروع کرتی ہوں۔ میں یہ زردہ کلر جو ہے یہ پانی میں ڈالنے لگی ہوں۔ میں اس میں چاول ڈال دیتی ہوں۔ چاول ڈال دیے اس میں بوائل ہونے کے لیے، ساتھ میں نے 2 چھوٹی الائچی جو ہے وہ بھی میں نے کھول کے اس میں ڈال دی ہیں۔ اب یہ بوائل ہوتے ہیں جب تک، اور جب تک گلتے ہیں نہیں اس وقت تک میں بوائلنگ کو کروں گی۔ پھر اس کے بعد ان کو اتار کے ان کا پانی چھان لوں گی، ان کو رکھ کے پھر اسی پتیلے میں پھر میں دوبارہ سے وہ چینی کا شیرہ وغیرہ بناؤں گی۔ پھر باقی جو پروسیس ہے وہ میں کرتی ہوں، پھر میں وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں۔ اچھا، یہ میں نے چاول جو ہے یہ زردہ کلر ڈال کے تو میں نے بوائل کر لیے تھے، یہ گل گئے ہیں بالکل بہت اچھے سے۔ تو اب میں اس میں پتیلا میں نے رکھا اوپر، اب میں اس میں چینی ڈالوں گی۔ میں تقریباً پونے 3 گلاس جو ہے میں نے یہ چینی ڈالی ہے اس کے اندر۔ تو اس میں اب تھوڑا پانی ڈالوں گی، آدھا گلاس میں نا پانی کا ڈال دوں گی، کیونکہ میں اگر زیادہ ڈالوں گی تو وہ پھر چینی میلٹ ہو کے اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے، تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو سکھانا، اس لیے میں تقریباً آدھا گلاس پانی کا چھوڑا ہے۔ اب میں چینی کو میلٹ ہونے دوں گی، اس کا شیرہ بناؤں گی۔ تھوڑا جب شیرہ بنتا ہے چینی کا تو پھر میں اس کے اندر جو ہے وہ چاول آئل جو ہے وہ میں نے لیا ہے آدھا کپ تقریباً، یہ دیکھیں آدھا کا کپ لیا ہے، آدھا پونا کپ مطلب کہ اس میں یوز کرنا ہے، اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا، اس میں اتنا ہی جو ہے زردہ چاول میں لگتا ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی اس کا شیرہ سا بنتا ہے تو پھر میں اس میں یہ آئل ڈال دوں گی، اور ساتھ میں پھر یہ جو ہے ساتھ میں پھر میں یہ گری اور یہ میوہ وغیرہ ساتھ ڈال دوں گی۔ پھر اس کے بعد میں اس میں چاول جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں گی، تھوڑی سی میں برفی بھی تھوڑی سی اس میں ڈال دوں گی،
کہ تھوڑا اندر بھی ٹیسٹ آ جائے اور گارنش میں بھی یوز ہو جائے۔ یہ میں نے شیرہ سا چینی کا بن گیا تھا، یعنی یہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ جیسے تھوڑا سا نا اس کی وہ چپکنے لگ جائے شیرہ، جب آپ انگلی سے لگائیں نا تو چپکنے لگ جائے۔ پھر میں نے اس میں آئل ڈال دیا۔ اب میں اس میں یہ گری وغیرہ کٹی ہوئی جو ہے یہ ڈالوں گی اور ساتھ میں یہ میوہ ڈال دوں گی، اور میں پھر اس کو تھوڑا سا کر کے پھر میں اس میں چاول ڈالتی ہوں، تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس کو گری وغیرہ جو میں نے ڈالی تھی، اور اس میں وہ ہمارے تو پنجابی میں کہتے ہیں گری اور سوگی، تو اردو میں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ بہرحال وہ میں نے ڈال کے اس کو فرائی کر لی تھی، تو اب میں چاول اس کے اندر شیرے کے اندر اس میں مکس کر دیتی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد میں دیکھوں گی اگر تھوڑا پانی ہوا اس کے اندر تو اس کا پہلے میں سکھا لوں گی، پھر اس کے بعد میں ان کو دم پہ لگاؤں گی۔ چاولوں پہ نا ہلکا سا اس میں تھا پانی، تو پھر میں نے وہ اس میں پکا کے چاول ذرا سکھا کے اس کو، تو پھر میں نے یہ دم پہ لگا دیے تھے۔ یہ دیکھیں کافی کھلے کھلے چاول سے بنے، تو اب میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ اچھا جی ویورز، یہ ہے زردہ چاول کی فائنل لک۔ اس کو میں نے تھوڑا سا گارنش کر دیا تھا بادام کرش کی، اس سے تھوڑا سا بادام جو ہے میں نے وہ بھگو کے رکھے تھے، ان کو چھلکا اتار کے ان کو پیسز ان کے کر کے ان کو لگا، اور انڈا بوائل کیا ہوا تھا اس کے پیسز کر دیے، تو میں نے اسے گارنش کر دیا ہے۔ اس کی لک بھی اچھی آ رہی ہے، میں نے ٹیسٹ کیا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے۔ تھوڑی سی برفی میں نے اوپر سپرنکل کر دی ہے۔ ایسے کھائیں گے ایسے مزیدار بھی بہت لگے گا، ان چیزوں کے علاوہ بھی کھائیں گے تو مزیدار لگے گا زردہ، کیونکہ میں نے اس کے اندر گری اور میوہ جو ہے وہ ڈال دیا تھا، اور چھوٹی الائچی بھی ڈالی تھی۔ تو یقیناً آپ کو یہ زردہ میرا پسند آئے گا، آپ ٹرائی ضرور کریے گا، اور پھر مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔